ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آ کے فرمایا طارق یقین اعظم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو۔ وہ پولیس والا اس نے پکڑا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں بغداد ان کے پاس گیا، تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے کنواں تھا اور کنویں میں سے رسی ڈالی، ڈول ڈالا، پانی نہ نکلا تو ایک بچی دور سے دیکھتی آئی۔ یہ ایک اور درویش کا بھی ہے، شیخ جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے، ان کا بھی، تو اس نے آ کے ایسے لعاب ڈالا اور پانی اور انہوں نے پیا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یقین۔ میرے پاس جو اسم ہے، میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ پوچھا، میں حضرت کو اسم اعظم فرما دیجیے، حضرت نے مجھے فرما دیا، یہ پڑھا کر۔ کچھ عرصے بعد پھر پوچھا، خاموش رہے، پھر پوچھا، خاموش رہے۔ ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آ کے فرمایا طارق یقین اعظم اسم اعظم ہے۔ ارے اللہ اکبر، یقین اعظم اسم اعظم ہے۔ اللہ اکبر، اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں تک، کیسے، کتنا ہے یہ بھی ایک لاسٹ کویسچن، اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نے وزٹ کرنا ہے یہ سارا مسئلہ۔ آپ کو تو آپ کویسچن لاسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اب لاسٹ پکا اچھا، میں ایسا نہیں کہ اکتا گیا ہوں، اصل میں آپ کے اندر ایک انسانیت کی خدمت کا سچا جذبہ ہے۔ پھر ہر سوال کے بعد آپ کہتے ہیں چلو کسی کے بھلے کے لیے اور بھی پوچھیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اسم اعظم ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو، اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یقین اعظم ہے۔ اور ایک واقعہ سنا اسم اعظم میں، ایک درویش تھے تو اور ان کے پاس پتہ چلا کہ اسم اعظم ہے۔ بندہ لمبے سفر کرتے کرتے، گھوڑوں، اونٹوں، خچروں کا سفر ہوتا تھا، پیدل کا، وہاں پہنچا اور حضرت کی خدمت میں رہا، حضرت اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں۔ کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا، کئی سال۔ بالکل صحیح۔ جب یہ دیکھا نا اس کی بےتابی بڑھ گئی ہے تو آپ نے ایک برتن دیا ڈھکا ہوا، تو فرمایا دیکھو یہ میرے فلاں دوست ہیں، اس کو باندھا وغیرہ نہیں، اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا، ان کو دے کے آنا۔ اور پھر کہا دیکھ خیال کر، اس کا ڈھکنا نہیں اٹھانا۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے۔ راستے میں کہنے لگا ہے کیا اس میں چیز؟ ہاں، کیوریوسٹی تو ہوتی ہے نا، پھر ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لوں، حضرت کو کیا پتا چلے گا؟ ڈھکنا اٹھایا تھا، چھوٹا سا چوہا تھا، پھدک کے بھاگ گیا۔ اوہ، کہنے لگا یہ عجیب بات ہے، میرے ساتھ کیا ہوا؟ پکڑ کے لاؤں گا کیسے، کیا کروں؟ خیر حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو سنبھال نہیں سکا، اسم اعظم کو کیسے سنبھالے گا؟ اگر میں تجھے اسم اعظم دے دیا، کسی کے بارے میں بولے گا، وہ ہو جائے گا، برباد کر دے گا۔ پھر اس کا اصرار بڑھا، پھر بڑھا، بڑے عرصے کے بعد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو جانا شہر کے دروازے پہ، شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور 13-14 دروازے، شہر کے دروازے پہ جا اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا، وہ دیکھنا پھر آ کے بتانا۔ وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا، بوڑھے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑہارے لا رہے ہیں۔ شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا، اس نے پکڑا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا۔ بڑا غصہ ہے، غریب کے بچوں کی روٹی تھی، مزدور تھا، مانگنے والا نہیں تھا۔ اگر اسم اعظم اگر ہوتا نا تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا، برباد کر دیتا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا دیکھا؟ انہوں نے حضرت وہ ایسے ایسے دیکھا، تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا۔ جب اسم اعظم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، ہماری بہت طاقتور کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، جنات پہ، پرندوں پہ، انسانوں پہ، ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا، اس پہ 70,000 انسان، 70,000 جو ہے وہ جنات اور مخلوق ہوتی تھی۔ تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا؟ وہ حرف بتانے لگا ہوں۔ عربی زبان میں، قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیوم۔ عبرانی سریانی زبانوں میں میں نے یہ حضرت ذوالکفل کی مزار پہ دیکھا۔ ذوالکفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ ہے احین اشراحین، احین اشراحین، احین اشراحین۔ یہ عبرانی زبان میں، عبرانی زبان جو مٹ چکی، احین اشراحین، لیکن عربی میں یا احین اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ محفل میں بیٹھا تھا، کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت، تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں، فرمایا نہیں، تو ایک بندہ بیٹھا تھا، قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے کہا چشم زدن میں، طرفت عین، کتاب کا علم تھا اس کے پاس، کتاب ہے، کتاب کا، اس نے احین اشراحین کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود، اسم اعظم حقیقت ہے، پر جن کے پاس اسم اعظم ہے وہ کن فی الدنیا غریباً، دنیا میں ایسے گزارا کر تجھے کوئی پہچان نہ سکے. ارے اللہ اللہ ہے، لوگوں کے پاس ہے، میں نہیں کہتا میرے پاس ہے، میں خود تلاش میں ہوں، لیکن ہے، اور ایسا ہے کہ کمال ہے اسم اعظم، اور اسم اعظم کائنات کی چابی ہے. کہیں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ اسم اعظم مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اسم اعظم ہے جو آپ اس کی تشریح کریں گے کہ ایسا ہی ہے کہ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اصل میں کائنات کے راز ہے نا، اللہ نے کسی پہ کچھ کھول دیا، کسی نے کچھ پہ کھول دیا، کہ انہیں اللہ نے اپنی تقسیم کو بانٹنا ہے، تو اس کریم نے بانٹا ہے اور وہ عطا کی ہے. جیسے ہر جڑی بوٹی کے اپنے فائدے ہیں، لیکن اسم اعظم مختصر چند ہیں اور اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کی تاریخ میں واقعات ہیں. ابھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اسم اعظم ہو. کئی چیزیں ہم روزمرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اسم اعظم ہے، ہم اس انٹینسٹی سے نہیں پڑھ رہے ہوتے یا اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. یقین اعظم وہی والی بات ہوگی نا اس سے. اچھا بس جی، بہت شکریہ آپ کا. لیکن ابھی ہم نے آخری مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا. میں ابھی دریائے نیل پہ گیا، مصر گیا. جی جی جی. وہ واقعہ یہ ہے، کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً. تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا، فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا، فلاں ایک بابا ہوگا، اس سے مل کے آ جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے گا. پھر پتہ چل جائے گا. خیر وہ وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا، بڑی عمر کا. تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا، وہ پی رہا تھا. تھوڑے تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا، وہ پی لیتا، پھر بھرتا، پھر پی لیتا. ان کے پاس وہ، انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کے کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے. اور ایک بابے کو بلایا، او یا ولدی، او ولدی، او بیٹا، او پوترا. وہ آیا، انہوں نے کہا میرا پوترا 98 سال کا ہے. ارے اچھا. ایک اور بچہ بیچارہ بھاگتا دوڑتا آیا، انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے. 6 سال کا؟ ایک 98 سال کا ہے، ایک 6 سال کا، اور خود 119 سال. اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا. 119 تو ٹھیک ہے. اچھا وہ راز کیا تھا؟ وہ ایک قہوہ تھا. ایک قہوہ تھا. میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں. اچھا بابا تو نہیں مل سکا مجھے، بابا نہیں. آپ حیران ہوں گے، تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا دریا ہے. جی جی جی. اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے. 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں. نیل جنت میں. اور ان حضرات نے نیل کو، عرفان صاحب، ایسے سنبھالا ہوا ہے، 5 منزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھے. جی سر میں بھی گیا ہوں وہاں پہ، میں دیکھے. ہاں جی میں ٹریول کیا جی بالکل نیل پہ. اچھا وہ ایک قہوہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں. یہ پی لیں. ارے. اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن، ذہنی بیماریاں، نیند کوسوں دور، اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان، گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب، معذوریاں، مجبوریوں میں چلا گیا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے. وہ 119 سال والا بابا اور اس کا 98 سال والا بیٹا. ٹھیک ہے. وہ قہوہ ہے اناب، سپستان اور بہدانہ. بس